بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے، اللہ سب کو عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جماعت نحم اردو کی ہم قواعد و انشاء میں سے درخواست نویسی انشاءاللہ کریں گے، یعنی عرائض نویسی کریں گے، یعنی درخواستیں پڑھیں گے، اور اس میں سے درخواست نمبر 1 کو اس کی ہم انشاءاللہ بلند خوانی بھی کریں گے، اور اس سے پہلے درخواستوں کے لکھنے کے جو طریقوں کے بارے میں ابتدائی باتیں آپ کی کتاب والے نے بتائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عرائض نویسی آپ کے سامنے ہے، کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے، یعنی انہیں کچھ بتانے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں، اور درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بنیادی بات یہ سمجھو بھی بچوں، یہ ان الفاظ میں سے ہے جو واو معدولہ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں، یعنی لکھنے میں واو آتا ہے، پڑھنے میں واو نہیں آتا۔ لکھنے میں درخواست لکھتے ہیں، پڑھنے میں درخواست پڑھتے ہیں۔ جیسے لکھنے میں خویش لکھتے ہیں، پڑھنے میں خیش پڑھتے ہیں۔ یہ فارسی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب اقراء حفاظ سکول، یا لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحب اقراء حفاظ سکول، یا ہیڈ ماسٹر صاحب اقراء حفاظ سکول۔ اور اس کے بعد پھر 2 پہ نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرض داشت لکھی جاتی ہے۔ گزارش مثلاً ہم لکھتے ہیں کہ گزارش ہے کہ مجھے آج بخار ہے جس کی وجہ سے مجھے چھٹی درکار ہے فلاں فلاں۔ اور نمبر 3 درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے، اسے درخواست کا خاتمہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے درخواست کے نیچے العارض لکھتے ہیں یا عرضے لکھتے ہیں یا درخواست گزار لکھتے ہیں، لکھ کر نیچے اپنا درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بھئی بچوں یہ کل 6 حصے ہیں ہماری جو ہم خط یا درخواست لکھیں، 6 سے خط کے ہیں، 6 سے درخواست کے ہیں، جن میں سے پہلا حصہ ہے مثلاً بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول یا اقراء حفاظ سکول، جو بھی کچھ آپ لکھ رہے ہیں۔ ایک حصہ جناب عالی، القاب و آداب جناب عالی، یہ دوسرا حصہ۔ اگر مرد ہے تو جناب عالی، عورت ہے تو جناب عالیہ۔ اس کے بعد تیسرا حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، گزارش ہے سے جو شروع ہوتا ہے، اور اس کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ یہاں تو بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ آپ کو 9ویں اور 10ویں اردو میں بتایا جاتا ہے وہ صرف آپ کو ماڈل اور نمونے کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ اصل میں آپ نے خود ہی لکھنا ہے اور خود ہی اس کو ترتیب دینا ہے، اور امتحان میں اس کی کوانٹٹی ایک صفحے کی مطلوب ہوتی ہے، یہ 10 نمبر کی ہوتی ہے، اور 1 صفحے کا لکھنا ہوتا ہے، خط بھی، درخواست بھی اور کہانی بھی۔ اور اس کے بعد جو مکالمہ ہے وہ 2 سے 2.5 پیج کا ہوتا ہے۔ تو یہ 1 صفحے کی درخواست آپ نے پوری کرنی ہے۔ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ پوری کیسے ہوگی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ اور اس کے بعد پھر کتنی چیزیں ہو گئی بچوں؟ 3۔ چوتھی چیز ہوتی ہے یہ جو عین نوازش ہوگی یا کرم فرمائی ہوگی یا احسان ہوگا، یہ خاتمہ کہلاتا ہے درخواست کا، یہ چوتھی چیز ہے۔ 5ویں چیز ہوتی ہے وہ تاریخ جو آپ نے درخواست کے خاتمے پر لکھی ہے، آگے کئی درخواستوں کے جہاں جو آپ کی آخری لائن ہے اس کے دائیں کونے میں لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، وہ اور العارض، یہ دونوں چیزیں، یہ ہے 5ویں چیز۔ اور 6ٹھی چیز 5ویں چیز درخواست یہ ہے تاریخ، اور 6ٹھی چیز ہے العارض یا عرضے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے درخواست گزار نے اپنا نام لکھنا ہے، اور نیچے یا تو پتہ لکھیں گے اگر درخواست ایسی ہے جس میں آپ کی کلاس سیکشن نہیں لکھنا، جیسے ہیلتھ آفیسر کو لکھ رہے ہیں، جیسے کسی اور کو لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے اسکول کے یا کالج کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنی جماعت، رول نمبر اور سیکشن لکھنا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں، ان کے 6 ہی اسی طرح ان کے 10 نمبر ان 6 چیزوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا 1 نمبر ہوتا ہے، لیکن نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔
تو 5 چیزیں باقی بچ گئی نا، 5 چیزوں کے 5 نمبر کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور لکھی ہوئی ہیں، اور نفس مضمون کے 5 نمبر. اسی لیے 5 نمبر لینے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک پیج پورا کریں. اب جیسے دیکھیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اب یہ جناب اور صاحب دونوں لکھنا بھائی بچوں یہ ضروری نہیں، بلکہ یوں کہو کہ درست بھی نہیں. جب آپ نے جناب لکھ دیا پھر صاحب نہیں لکھنا، جب جناب نے اور بخدمت ہیڈ ماسٹر اگر لکھا تو پھر صاحب لکھ دو. تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، لیکن وہ ہے ایسا کہ جب ہم اپنے کسی بھی افسر کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے، عرف عام کی وجہ سے کتاب والے نے بھی لکھ دیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کمالیہ ہم کے اقرا فاضل اسکول فلاں. جناب عالی، گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا سے پہلے بھائی بچے آپ نے اپنے اس درخواست کو بڑھانا ہے. کیسے؟ مثلا آپ یوں کہیں کہ یوں تو گھر میں ضروری کام اکثر پڑتے ہی رہتے ہیں، اور گھر تو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہ کاموں اور اخراجات کا کنواں سمجھا جاتا ہے، اور جو بھی گھر گیا ایک محاورہ بھی چلتا ہے کہ جو گھر گیا وہ گھر گیا. اب گھر میں اس طرح کے معاملات تو ہر روز پیش آتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی کسی کام کے لیے اسکول سے چھٹی نہیں کرتا، اور گھر والوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور وہ اس کا متبادل بندوبست کر لیتے ہیں. لیکن یہ آج کا کام کچھ اس طرح کا ہے کہ میرے بغیر یہ ہو نہیں سکا. والد صاحب نے کئی چکر لگائے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکا، بلکہ ان لوگوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ کام اس کا ہے اور بچے کو آنا ضروری ہے، تو اس لیے مجبوراً مجھے آپ سے یہ التماس کرنا پڑ رہی ہے. ورنہ اس بات کا مجھے پتہ ہے کہ ایک دن کی چھٹی کرنے سے میرا پڑھائی کا کتنا نقصان ہوگا، اور ایک دن کی چھٹی کرنے سے مجھے دوبارہ کتنی محنت کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا. یہ سب مجھے ان باتوں کا احساس ہے. اسی لیے میں کبھی کسی کام کے لیے پورا سال چھٹی میں نے نہیں کی، لیکن آج کام ایسا پڑ گیا کہ اس کے لیے چھٹی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لہٰذا ملتمس ہوں کہ آج مورخہ 6 مئی 2018 صرف ایک دن کی رخصت مرمت فرما کر نوازیں. جناب کی نوازش ہوگی. اس طرح سے آپ نے باتیں کرا کے اس کو پیج کا پورا کرنا ہے، اور باتیں متعلقہ کرنی ہیں، غیر متعلقہ نہیں کرنی. اب آپ نے 6 مئی 2018 صرف ایک دن کی رخصت تو گویا تاریخ لکھ دی ہے نا اندر، تو اس لیے باہر تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں. ورنہ یہ جہاں 6 مئی مورخہ 6 مئی 2018 لکھا ہوا نا، اس کے بالکل نیچے آپ نے تاریخ لکھنی ہے. اس کے بعد العارض بھی لکھ سکتے ہیں، عرض بھی لکھ سکتے ہیں، اور درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا اسامہ حسن فتحانہ، آپ اپنا نام لکھیں گے، نام نیچے جماعت لکھیں گے، نیچے فریق لکھیں گے. اچھا بھائی بچوں، جب آپ امتحانی حال میں علی بے جیم دال یہ لکھتے ہو نا، تو پھر آپ نے تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے کہ العارض لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نام علی بے جیم، جماعت علی بے جیم، رول نمبر جماعت و سیکشن علی بے جیم، اور رول نمبر علی بے جیم. یہ 3 چیزیں لکھ کے آپ نے علی بے جیم پھر چھوڑنا ہے. پھر آپ کو اس کا 1 نمبر ملے گا. صرف العارض علی بے جیم لکھنے سے آپ کو 1 نمبر اس کا نہیں ملے گا. تو اس انداز میں آپ نے اس درخواست کو تیار کرنا ہے بھائی بچوں، اور اس کو لکھنا ہے. اور اس میں دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ کوالٹی اس کی کیا ہے، 6 چیزیں ہوں، 6 ہی اپنی جگہ پہ ہوں. کوانٹٹی بھی اس کی پوری کرنی ہے، وہ 1 پیج کی ہونی چاہیے. اور پھر انشاءاللہ اس کے 10 نمبر میں سے اگر آپ کی کوالٹی بھی پوری ہے اور کوانٹٹی بھی پوری ہے تو پھر آپ کو 10 پورے بھی مل سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.